السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میرا 14واں لیکچر ہے جماعت ششم کے لیے اسلامیات کا حج اور اس کی اہمیت۔ لاسٹ میں ہم آدھا ٹاپک پڑھ چکے تھے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو اس میں سے؟ حج کا مفہوم میں نے کیا بتایا تھا اور حج کی اب آج اہمیت پڑھیں گے۔ پہلے مفہوم بتایا گیا تھا، تھوڑی سی ہسٹری بتائی گئی تھی، کچھ یاد ہے ذہن میں؟ چلیں یہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو نیا اس کا حج کی اہمیت، کیا اہمیت ہے حج کی، اور اس کے بارے میں آج چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔ حج ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے جس میں تمام ارکان اسلام کی روح موجود ہے۔ یہ حکم خداوندی ہے اور اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جمع ہونے والا مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہے۔ بہت سے مسلمان اس دن اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور مختلف عبادات کرتے ہیں جو مختلف ارکان میں بھی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی تمام ارکان کی روح اس والے رکن میں موجود ہے۔ جیسے نماز، ہم وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ ورد رہتا ہے کلمہ کا، درود ابراہیمی کا، تو تمام جو ہماری عبادات ہیں نا ان میں وہ حج میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جیسے قربانی کا بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کے آگے جھکنے والے ہیں، اسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں۔ حج زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حج میں جسمانی مشقتیں برداشت کرنا اس بات کا عہد ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہوئے کسی قسم کی کمزوری یا کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ہر طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں، مسلمان کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حج کے دوران دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کرتے ہیں جو اتحاد اور یکانیت کی عمدہ مثال ہے۔ ہم کتنے خوبصورت لگتا ہے جب آپ حج کے مناظر دیکھیں کہ آپس میں کتنا سکون سے لوگ اپنے احکامات طواف کر رہے ہوں گے، سعی کر رہے ہوں گے، کسی کا کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز پر اجتماع ان کے درمیان عصبیت کو ختم کرنا، یعنی آپس میں نا اتفاقی کو ختم کرنا، اختلافات کو بھلانے کا سبب بنتا ہے۔ ان کے درمیان محبت اور الفت، بھائی چارے اور مساوات کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں حاضری پر اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اتباع دین کا اہتمام کرتے ہیں، دین کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں ہی وہ جگہ جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے بارے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پڑھا اس کو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا، اسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ عالم انسانیت کے لیے ایسا منشور ہے جو ہر دور میں قابل عمل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اپنے دین کی تعلیمات مکمل کر دیں اور تمام باتیں مسلمانوں کو بتا دی جو انہوں نے کرنی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں میری سنت اور قرآن، اس کے بارے میں لوگوں کو آگے سمجھانا آپ لوگوں کا بھی کام ہے، تبلیغ کرنا آپ لوگوں کا بھی کام ہے۔ جب تمام دنیا کے مسلمان دور دراز کا سفر کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے شناسائی حاصل ہوتی ہے، شناسائی، تعاون و محبت کی فضا استوار ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے اور آپس کے مسائل کا حل کا موقع ملتا ہے۔ ان کا یہ بھائی چارہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرتا ہے۔ حج کی بدولت مسلمان اور قوم کے مسلمان درمیان سیاسی و تجارتی، معاشی و معاشرتی تعلقات استوار یعنی قائم ہوتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے کا جذبہ ابھرتا ہے جس کا جاننا قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے تاکہ اسلامی قوانین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ حج کی بدولت مسلمانوں میں تقویٰ، پرہیزگاری اور پاکیزگی جیسی اعلیٰ صفات جنم لیتی ہے۔
مسلمان اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صحیح کرتے ہیں، کوشش صحیح مطلب یہ ہوتا ہے. حج مسلمانوں کے اتحاد، نظم و ضبط اور بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کی بہترین مثال ہے. ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. احادیث میں اس عبادت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی یعنی لادین ہو کر مرے تو کوئی مسئلہ کہ وہ نام کا مسلمان ہے نا، اگر اس کو واقعی اس کے پاس کوئی وسائل بھی ہیں اور حج نہیں کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا پکا مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. آپ نے مزید فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، حج کمزوروں عورتوں کا جہاد ہے. کمزوروں عورتوں کا جہاد ہے، وہ اور کچھ نہیں تو یہ جہاد تو کر سکتے ہیں نا، اگر جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تو. آپ نے فرمایا، جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے. اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور گھر کی طرف واپس کر دے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا. اگر وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے خیر وفیت سے تو اس کا مطلب ہے اس کو بہت سارا اجر اور غنیمت ملتی ہے. ایک مسلمان جب حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ حج کے معاملے جلدی کرے گی، ایسا نہ ہو کہ ذرائع وسائل باقی نہ رہیں یا کوئی بیماری یا موت اس کو گھیر لے اور فریضہ حج جیسی عبادت سعادت سے محروم جائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو جلدی کر لیجیے، جب ہمارے پاس وسائل ہوں تو پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے یہ فریضہ ادا کر لیں اگر وسائل موجود ہیں تو. 2 سوال ہیں، دونوں پڑھ رہی ہوں، ان کے آنسر بھی پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. حج کی اہمیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث طریق. احادیث میں اس عبادت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی بیماری یا کسی واقعی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی یعنی وہ لا دین ہو کر مرے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت سی چیزیں ملی ہوئی تھیں. نہ کوئی ظالم حکمران تھا، مالی لحاظ سے مضبوط تھا، تو اس باوجود اس نے حج نہیں کیا. آپ نے فرمایا، حج ان گناہوں کو مٹا دیتا جو پہلے ہو چکے ہوں. آپ نے مزید فرمایا، حج کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے. اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور گھر کی طرف واپس کر دے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دے گا. چند حدیث تھی، چند ہی میں نے لکھی ہے. ایک اور بھی حدیث ہے اس میں 2، لیکن وہ اگر آپ چاہیں تو ان کی جگہ پہ کوئی اور حدیث لکھ سکتے ہیں. امت مسلمہ پر حج کے اثرات کا جائزہ لینے، مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے حج جیسی عبادت کا کیا کردار ہے. حج کے دوران دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کرتے ہیں جو اتحاد اور یکجہتی کی عمدہ مثال ہے. تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز پر اجتماع ان کے درمیان عصبیت کو ختم کرنے، اختلافات کو بھلانے کا سبب بنتا ہے. ان کے درمیان محبت و الفت، بھائی چارے اور مساوات کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتا ہے. تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں. حج کی بدولت مسلمان اقوام کے درمیان سیاسی و تجارتی، معاشی اور معاشرتی تعلقات استوار ہوتے ہیں. عربی زبان سیکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے جس کا جانا قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے تاکہ اسلامی قوانین کو سمجھنے اور پر عمل کرنے میں آسانی ہو. یہ دونوں کوشچن میں نے آپ کو پڑھ دیے. اس کام کو آپ نے کرنا ہے، پکچرز میں سینڈ کر دوں گی. آپ نے لیسن کو بھی پڑھنا ہے. کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.